السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات، میں شہزادہ اعجاز احمد، کردم والیم بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نگری۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ مرزا عبداللہ خان غالب کی حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خوبی ہے، کیونکہ ان کی غزل پڑھنے سے ہمیں پہلے اس سے پہلے ہم نے غزل پڑھی ہے میر تقی میر کی، اب ہم مرزا غالب کی غزل پڑھیں گے، لیکن اس کی غزل پڑھنے سے پہلے اس کی حالات زندگی کے بارے میں اور اس کی شاعرانہ خوبی کے بارے میں کچھ پتہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں پیج نمبر 133 کھول کے پڑھوں، بعد میں کچھ اور بھی غالب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس کی شاعرانہ خوبی کے بارے میں۔ اب اپنی نگاہ اس کتاب پہ رکھیں۔ مرزا عبداللہ خان غالب جو ہے وہ 1797 عیسوی کو پیدا ہوئی اور پھر 1869 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئے۔ مرزا غالب کے دادا مغل بادشاہی کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے۔ ان کے خاندان کو ملک میں مناسب مرتبہ ملا۔ غالب آگرہ میں 1797 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ دادا، باپ اور پھر چچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئی۔ ان کے نانا نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کی تعلیم مکمل نہ ہو سکی۔ 13 سال کی عمر میں غالب کی شادی دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد غالب آگرہ سے دہلی آ گئی اور آخری دم تک یہیں رہے۔ غالب کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزری، لیکن ان کے مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی۔ غالب کا انتقال دہلی میں 1869 عیسوی میں ہوا۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ زندگی کے بہت بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا، پھر لڑکپن اور جوانی کا بہت سارا اردو کلام انہوں نے اپنی دیوان میں شامل بھی نہیں کیا۔ اس طرح ان کا اردو کلام ان کی فارسی کلام سے بہت کم ہے، لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے وہ ایک چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گر ہے۔ غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتے ہیں۔ ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمایاں ہے اور جذبات کا کم، تاہم ان کی شاعری منظوم فلسفہ نہیں، یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے۔ زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہو جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شعر کے ذریعے اظہار رائے نہ کر سکیں۔ یہ وجہ کہ ہمارے یہاں جتنے شعر ضرب مثل ہو گئے، ان میں سب سے زیادہ شعر غالب کے ہیں۔ غالب نے اردو نظم میں بھی ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والے نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے گی۔ جیسے کہ میرے پیارے طلباء و طلبات، میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم خیالات، جذبات، احساسات دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے اردو کا سب سے بڑا شاعر جو ہے علامہ اقبال ہے، لیکن جو ہم تشبیہات، استعارات، قافیہ، ردیف یعنی گرامر کے لحاظ سے، تہدہری کے لحاظ سے، پیچیدگی کے لحاظ سے، گہرائی کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں شاعری کو، تو مرزا غالب اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ کیونکہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر شاعر کو کوئی نہ کوئی نام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جوش کی نظموں، جوش ملی آبادی کی نظموں کو دیکھ کر انسان کے جذباتوں کے اندر جو نئی تازگی، ولولہ اور برنگوکتی پیدا ہوتی ہے، تو جب ہندوستان کے لوگ غلامی کی لعنت سے گزر رہے تھے تو جوش کی نظموں کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں کے جذباتوں میں ایک نئی گرمی پیدا ہو گئی، تو پھر ادیبوں نے جوش کو شاعری انقلاب کہا ہے۔ اسی طریقے سے مرزا غالب کی شاعری میں جو دکھ، یاس، بے بسی، لاچار کی نظر آتی تو اس کو شاعری غم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے غالب کی شاعری میں جو رومانی اثر زیادہ ہے یا طنز و مزاح کی باتیں ہیں تو اس کو طنزیہ یا عاشقیہ شاعر کہتے ہیں۔ میرے پیارے طلباء و طالبات، غالب کو ہم اردو کے لحاظ سے جانتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر اس کی شاعری میں زیادہ جو ہے وہ فارسی کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم غالب کے کلام اور کائنات میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ نازک اور باریک باتوں دونوں کی طرف اشارہ ملتی ہے۔ اگرچہ غالب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ طنزیہ شاعر ہے، عاشقیہ شاعر ہے، لیکن انہوں نے تصوف کے بارے جیسے نازک موضوع پر بھی بہت سارے اشعار کہے۔ جیسے غالب ایک جگہ کہتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو نہ ہوتا تو میں تو کیا ہوتا۔ یہاں غالب اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کے قائل نظر آتے ہیں۔
کیونکہ غالب جو ہے انسان کتنی ہی عبادت کرے بندگی کرے اللہ کی انکساری اور عاجزی نہ ہو تو اس کی وہ عبادت و تقوی بھی بے معنی سے لگ رہا ہے. لیکن غالب ایک جگہ خود کہتے ہیں کہ کعبہ کے اس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تم اس لائق ہی نہیں کہ کعبہ والے کے در پہ جاؤ گے. لہٰذا یہاں مجھے لگتا ہے کہ غالب کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ عاجزی اور انکساری وہ چیز ہے کہ اگر انسان نے یہ عبادت کم ہی کی ہے لیکن وہ اللہ کے قرب کے قریب لاتا ہے. کیونکہ غالب نے جو شاعری کی ہے زندگی کی ہر ایک موضوع پر شاعری کی ہے. کیونکہ آج بھی جو اردو خان ہے بہت سارے اردو خانوں کے غالب کے بہت سارے اشعار جو ہے ضرب مثل ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی موضوع ہی نہیں جس پر غالب نے شاعری کی ہے. تو غالب کی جو غزلیں ہیں وہ تین دور ہم کہہ سکتے ہیں. ایک وہ دور جو بہت مشکل تھا، مشکل الفاظ استعمال کرتے تھے جس میں برائے نام اردو کے الفاظ شامل ہیں، بلکہ فارسیت کے کلام میں غلبہ ہے. یعنی ابتدائی دور میں اس کی شاعری میں فارسی کے الفاظ اور فارسی کے محاورے زیادہ دکھائی دیتی ہے. دوسرا دور وہ ہے جس میں وہ زبان قدرے صاف ہو گئی، ترکیبیں سہل اور پیچیدگی ختم ہو گئی تھی، اس میں زیادہ تعلیمیات استعارات استعمال نہیں کرتے تھے. اس دور کی شاعری میں سلاست، روانی، سادگی، لطافت، زبان و نزاکت، بیان جیسی خوبیاں پیدا ہو گئی. تو غالب کی تصنیف میں کلیات فارسی، کلیات نثر فارسی، مہر نیم روز، خطۂ برہان، اردو کا دیوان، اردو مولا اور اردو ہندی قابل ذکر ہے. بہت ساری کتابیں لکھی ہے، فارسی میں بھی لکھی ہے، لیکن اگرچہ اس وقت میں نے بھی بتایا کہ غالب کو ہم جانتے ہیں اردو کے لحاظ سے، لیکن ان کا بہت سارا کلام جو فارسی ہے وہ ہماری آنکھوں سے اجل ہے. میرے پیارے طلباء، غالب کے مزاج میں شوخی اور جدت تھی، اس کے علاوہ ظرافت بھی ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بری تھی. یہ وجہ تھی کہ مشکل سے مشکل شعر آسان بن جاتا تھا. غالب نے انسانی فطرت کی نبض کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور زمانے کے روش کو خوب پہچانتے تھے. ان کی شخصیت کا یہ پہلو ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. ان کی غزلوں میں اخلاق، تصوف، فلسفہ، انسان دوستی، نصیحت پائی جاتی ہے. زبان و بیان نہایت ہی دلکش اور پاکیزہ ہے. غالب کی شاعری سے اردو میں فکر و فلسفہ کی باقاعدہ شروعات ہوئی. انہوں نے اردو غزل کی بنیاد تاریخی احساس اور انسانی نفسیات پر رکھی ہے. غالب حسن کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے عشق کی وقار اور اس کی عظمت کی قائل ہے. ان کے مضامین میں نہ صرف موضوع کی جدت ہے بلکہ اسلوب بھی جدت موجود ہے. کیونکہ غالب جس دور کا شاعر ہے انہوں نے اس دور کو بہت زیادہ متاثر کیا اپنی شاعری سے. اور آج بھی، کیونکہ میں نے کئی بار بتایا کہ ایک زندہ جاوید شاعر کا یہ کمال ہے کہ وقت کتنا ہی بدل جائے، سماج، ریت اور تہذیب کتنے بدل جائے، لیکن وقت کی گردش کے ساتھ ساتھ اگر کسی شاعر کی شاعری وقت کے تقاضوں کو پورا کرے، نئی معنی دے، نئی زاویے دے، وہ شاعر زندہ جاوید بن جاتا ہے. کتنا سمیہ بیت گیا لیکن آج بھی غالب کی شاعری کو لوگ جو اردو سے دلچسپی رکھتے، اردو سے محبت کرتے، اس کی شاعری کو دل میں بساتے ہیں، اس کی شاعری کو پسند کرتے ہیں. یہ تو ایک زندہ جاوید شاعر کا کمال ہے. کیونکہ شاعر کے علاوہ غالب نے جو ایک خاص صنف اردو میں جو نثر کی صنف ہے، جیسے داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ، انشاء ہے، خاکہ نگاری ہے، مکتوب نگاری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو مکتوب نگاری میں ایک تو غباری خاطر کے لحاظ سے مولانا ابو کلام آزاد نے ایک اچھی سا اردو جو مکتوب نگاری کی راہ نکالی ہے، جو خطوط انہوں نے جیلوں میں لکھی تھی. بعد میں اس کو ایک اپنے دوستوں کو، اپنی سیاسی لیڈر ہمنوا جو تھی، بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی ہے جس کا نام رکھا گیا غباری خاطر. اسی طریقے سے غالب جو گھر بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو خط لکھتے تھے، جیسے آپ نے پڑھا ہے 9th میں مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام، میر مہدی مجروح کے نام. انہوں نے خطوط نگاری میں بھی ایک ایسی راہ نکالی کہ جیسے انہوں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا. جیسے کوئی دوست آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اسے ہم بات کرتے، ایسی طریقہ نکالا اس نے خطوط نگاری کے اندر بھی. گویا
مکتوب نگاری میں بھی ان کا نثر میں ان کا ایک اہم کمال ہے غالب کا. غالب کی شاعری میں زیادہ جو ہے وہ تشبیہات اشتہارات زیادہ استعمال کرتے ہیں. تلمیہ جیسے ایک جگہ کہتے تھے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میری دکھ کی دوا کرے کوئی، کیونکہ یہاں غالب کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ تھا کہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے. یہ انہوں نے اس ایسے بہت سارے اشعار کیے، کیونکہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ جس شہر میں کوئی علمی واقع ہو، تاریخی نقطہ ہو جو پہلی ہسٹری میں موجود ہو، اس کو تلمیہ کہتی ہے. تو غالب کے بہت سارے اشعار جو ہے انہوں نے تلمیہ استعار کیا ہے، استعارے جو پیش کی ہے. ان کی بہت سارے جو ہے اشعار انسان کے ضرب مثل بن گئی. کبھی کسی موضوع پر ہم ڈسکشن کرتے، کوئی اچھا ادیب وہ ضرور غالب کا کوئی شعر پیش کرتا ہے، کیونکہ اسی شاعر کا شاعر تو پیش کریں گے جو بہت بڑا شاعر ہو، جس کی شاعری میں ایک معنی و تہداری ہو. تو یہ اور خاص کر شوخی اس کے ذہن میں بہت بڑی تھی. وہ جب کسی کو جواب دیتے تھے، وہ حاضر دماغ تھی تو یکدم شعر سے دیتے تھے. وہ شعر سے دیتے تھے. کہتے ہیں کہ غالب کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ مہنوشی زیادہ کرتے تھے. ایک دفعہ اس کو کہا گیا کہ یہ مسجد میں مت بیٹھو نا مہنوشی کے لیے، تو انہوں نے یکدم جواب دیا، پینے دو شراب مجھ کو مسجد میں آئے زاہد، یا وہ جگہ بتا دو جہاں خدا نہیں ہے. تو یہ گویا حاضر جواب تھا. ایک دفعہ غالب کو کسی نے کہا کہ آپ رمضان کے مہینے میں بھی چاس کھیلتے ہو، آج تو رمضان کے مہینے میں سنا ہے کہ شیطین کو قید میں رکھا جاتا ہے. تو غالب نے کہا یکدم یہ بات صحیح ہے، اس حدیث میں کوئی کمزوری نہیں ہے، سچ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس کے مکان میں شیاطین کو قید رکھا جاتا ہے وہ مکان میں رہی، لہذا مجھے کیوں روکی گا. اس کا مطلب ہے کہ حاضر دماغ تھا، یکدم کسی بات کا یکدم جواب دیتے تھے. وہ بہت ہی ذہین تھے. اس کی شاعری کمال کی تھی. وہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس کی غزل پڑھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس غالب کے بارے میں جو کچھ تھوڑا بہت میں نے بتایا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. تو بس یہ بات بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ غالب کی غزلوں میں زندگی اور کائنات کی بہت سی نازک اور باریک باتوں کی طرف اشارہ ملتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاعر نہیں فلسفہ ہے، بلکہ اس کی ایک شاعری جو خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اظہار کرتی ہے، اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہتوں سے آشنا کراتی ہے. بہرحال یہ عظیم شاعر جو ہے یہ اس جہاں سے دہلی میں 1869 میں انتقال ہوا ہے. خدا حافظ.